علم الانسان ما لم يعلم۔ آج کا جو درس ہے وہ یہاں سے ہے کہ اللہ کی صفات میں انہوں نے بتایا العالم الخبیر المدبر القدیر السمیع البصیر العلی الکبیر، وہ عالم ہے۔ بعض نسخوں میں مقدمہ کے العلیم آیا ہے اور یہ زیادہ صحیح ہے العلیم، کیونکہ علیم مجرد بھی آیا ہے، علیم حکیم علیم قدیر، لیکن جہاں بھی عالم کا لفظ آیا ہے وہ اضافت کے ساتھ آیا ہے، عالم الغیب والشہادہ اضافت کے ساتھ آیا ہے۔ تو عالم کے مقابلے میں علیم مبالغہ کا سوا ہے، بہت زیادہ جاننے والا، الذی احاط بکل شیء علما، جس نے ہر چیز کو اپنے احاطہ علم میں لے رکھا ہے، تو یہ زیادہ صحیح ہے العلیم عالم کے مقابلے میں۔ اور الخبیر بھی خبر رکھنے والا، وہ بھی علیم ہی کے مقابلے میں، دونوں ہم آیا ہے تقریباً، لیکن بعض علم نے فرق کیا ہے کہ عالم اس کو کہتے ہیں جو ہر ظاہر اور باطن کو جانتا ہو، اور خبیر وہ ہے جو صرف باطنی امور کو جانتا ہو۔ خبیر وہ ہے جو صرف باطن کا علم رکھتا ہو، پوشیدہ اشیاء کا علم رکھتا ہو، دقیق اشیاء کا علم رکھتا ہو، اور عالم وہ ہے جو عام ہے۔ تو اس معاملے میں علم اور عالم یا علیم جو ہے یہ صفت عمومی ہے، اور اس کے مقابلے میں صفت خبیر جو ہے وہ اس کے اندر خصوصیت کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر۔ المدبر، یہ لفظ مدبر کہیں پر اللہ تعالیٰ کی صفات کے طور پر استعمال نہیں ہوا ہے، نام کی حیثیت سے استعمال نہیں ہوا ہے۔ المدبر کہیں پر نہیں آیا کہ هو المدبر، لیکن یہ ہے کہ فعل کے طور پر صفت آئی ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین تک کی تدبیر کر رہا ہے۔ تو یہ فعل تو ہے، اللہ تعالیٰ تدبیر تو کرتا ہے، صفت تو ہے، لیکن ہر صفت سے اللہ تعالیٰ کا نام اخذ نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ نام کی حیثیت سے استعمال نہ کیا گیا۔ تو کہیں پر بھی قرآن حدیث میں المدبر نہیں، تو اس لیے صحیح ہے کہ المدبر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے، تدبیر اس کی صفت ہے۔ القدیر، ماشاءاللہ یہ بہت پاپولر نام ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ کان علیما قدیرا۔ تو قدیر بہت مشہور ہے، قدرت رکھنے والا، ہر چیز پر قادر ہے۔ السمیع البصیر، یہ بھی بڑا پاپولر نام ہے اللہ تعالیٰ کا، سمیع اور بصیر، انتہائی سننے والا، انتہائی دیکھنے والا، ہر مسموع کو سننے والا، ہر چیز جو سنی جا سکتی ہو وہ اللہ سنتا ہے، جس کو سننے سے دنیا والے عاجز ہوں، جس کی آواز کو کیچ کرنے سے ساری مشینیں عاجز ہوں، اللہ رب العالمین اس کو سنتا ہے۔ جی، چونٹی اگر کہیں ریگتی ہے زمین کی کسی تہ میں، اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، بہت باریک دیکھتا ہے، وہ لطیف الخبیر ہے، تو سمیع البصیر ہے، تمام مسموعات کو سنتا ہے، تمام مرئیات کو دیکھتا ہے۔ یہ نام بندے کے اوپر بھی اطلاق کیا گیا ہے، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، انسان کو بھی اللہ نے سمیع و بصیر بنایا ہے، لیکن ہماری سماعت و بصارت ہمارے اعتبار سے ہے، اور مخلوق کی سماعت و بصارت اس کے اعتبار سے ہے، اور اللہ رب العالمین کی سماعت و بصارت اس کے اعتبار سے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ سمیع ہے، لیکن وہ اور سمیع کی طرح نہیں، وہ سمیع لا کالسمیع، وہ البصیر لا کالبصیر، وہ دوسرے دیکھنے والوں کی طرح نہیں ہے، وہ بہت باریک دیکھتا ہے۔ کیسے دیکھتا ہے؟ اس کی ذات کی، اس کی صفت کی کن کو اور حقیقت کو اور ماہیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ صاحب یہ ہے کہ وہ اپنے مخلوق کے مشابہ نہیں ہے، بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ العلی الکبیر، یہ لفظ بھی آیا تھا اس سے پہلے کے لفظ میں، وہو العلی العظیم، یہ چار جملہ انہوں نے لیا تھا آیت الکرسی سے، تو بتایا تھا کہ العلی اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے العلی، اور علو اللہ تعالیٰ کا ذات کے اعتبار سے بھی ہے کہ اس کی ذات عرش کے اوپر ہے، تمام مخلوقات کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اس کے اوپر اللہ رب العالمین، وہ سب سے بلند و بالا ہے اور سب سے بڑا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ کرسی اللہ تعالیٰ کی جو اس کے قدم کی جگہ ہے وہ زمین اور آسمان کا احاطہ کی ہوئی ہے، اور کرسی کی حیثیت اللہ کے عرش کے ساتھ کے مقابلے میں کحلقۃ الملقاۃ فی فلاۃ لا حد لہا، ایسے چٹیل میدان میں ایک چھلا ڈال دیجیے جس کی کوئی انتہا نہ ہو، تو اس کی کوئی ایسے، تو عرش اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، سب سے بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ کی عرش ہے، اور اس کے اوپر اللہ ہے، اور اللہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، یہ تمام مخلوقات سے بڑا ہے۔
تو وہ کیسے زمین میں اور کہیں حلول کرے گا؟ پھر بتایا تھا کل. تو اللہ رب العالمین کی ذات عرش کے اوپر، ذات کے اعتبار سے بھی وہ علی ہے، اور اپنے قدر و مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی اس کے اوصاف بہت بلند بالا ہیں. ہر نقص سے وہ پاک ہے اور ہر صفت کمال سے وہ متصف ہے، ہر صفت کمال و جمال سے متصف ہے. اور الکبیر ہے، الکبیر ہے، الاکبر ہے. اللہ اکبر، اللہ الکبیر. اکبر اسی تصریف کا صیغہ ہے، کبیر فعیل کا صیغہ ہے. کبیر سے زیادہ معنی ہے پایا جاتا ہے اکبر، بالکل لکھیں. اور علی کا جو لفظ ہے وہ الکبیر کی صفت کے ساتھ بھی آیا ہے. وهو العلی الکبیر، وهو العلی العظیم، اور وهو علی الحکیم. تو علی کی صفت قرآن مجید میں تین آئی ہے، عظیم، کبیر اور حکیم. یہ سب صفات ہے رب العالمین کی. اس میں صرف ایک لفظ جو کہا گیا انہوں نے المدبر یہ استعمال کیا، یہ محل نظر ہے کہ المدبر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے، یہ اس کی صفت فعلیہ ہے بس. اور فرمایا وَأَنَّهُ فَوْقَ عَرْشِهِ الْمَجِيدِ بِذَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے اپنے بہت ہی باعزت عرش کے اوپر ہے. اللہ جزائے خیر دے مؤلف سیکا کے ذات، یہ ذات ہی کی قید لگا کر کے اصل میں جہمیہ، معتزلہ اور دوسرے جو گمراہ فرقے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علو کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ عرش کے اوپر نہیں ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے. سمجھا کہ نہیں؟ یا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے کسی جگہ کو ہم ثابت ہی نہیں کریں گے، اس کے لیے کوئی حیث، کوئی مکان ثابت ہی نہیں کریں گے. ان گمراہ فرقوں کو رد کیا کہ اللہ اپنی ذات سے عرش کے اوپر. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، جو حلولی فرقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اندر حلول کیے ہوا ہے اور ایک ہی ذات اللہ کی ہے، ایک ہی ذات ہے وحدت الوجود، ایک ہی ذات ہے جو مختلف شکلوں میں، انسان کی شکلوں میں اور دوسری مخلوقات کی شکلوں میں نظر آ رہی ہے. وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهٌ نَعُوذُ بِاللَّهِ کتا سور سب اللہ ہی ہے جو مختلف شکلوں میں. نعوذ باللہ من ذلک. تعالی اللہ عن ذلک، تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا. ان ظالموں کی باتوں سے اللہ رب العالمین بہت بلند ہے. تو اللہ یگانہ و یکتا ہے اور وہ اس کی ذات عرش کے اوپر ہے. یہ کہہ کر کے انہوں نے گمراہ فرقوں کی نفی کی. یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے یا اللہ کسی جگہ نہیں، اس کے لیے جگہ ثابت کرے گی تو اس جگہ کا وہ مکان کا محتاج ہو جائے گا. تو اس بدعقیدگی کو دور کرنے کے لیے اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے کہا کہ وَأَنَّهُ فَوْقَ عَرْشِهِ الْمَجِيدِ بِذَاتِهِ، بذاتِهِ کہہ دیا کہ اپنی ذات سے وہ اپنے بزرگ باعزت باعظمت عرش کے اوپر ہے، یعنی اس کی ذات عرش کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. وَهُوَ فِي كُلِّ مَكَانٍ بِعِلْمِهِ، اللہ، اور وہ ہر جگہ، ہر کے ساتھ، ہر جگہ ہر کے ساتھ اپنے علم کے ساتھ. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں کہیں ہوتے وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، یعنی علم کے اعتبار سے، احاطے کے اعتبار سے. تم اس کے احاطے میں ہو، تم اس کی نظر کے سامنے ہو، اس کی سماعت سے باہر نہیں جا سکتے، اس کی ملکیت سے باہر نہیں جا سکتے، اس کی نظر سے باہر نہیں جا سکتے، اس کے تصرف سے باہر نہیں جا سکتے. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. کہیں بھی باہر کر جاؤ، زمین آسمان میں، اوپر چڑھو نیچے زمین کے اندر گہرائی میں ہو، تو سب جگہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے. تو وہ اپنے علم اور احاطے کے ساتھ تمہارے ساتھ ہے، اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ نصرت، حمایت، حفاظت کے ساتھ. یہ ہے معیت کا معنی. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكبر إلا هو معكم. جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ ہوتا ہے، کا مطلب کہ اللہ اپنے علم سے وہاں ہوتا ہے، اپنے سمع و بصر سے ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی ذات تمہارے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور بعض اہل نے کہا کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ساتھ بھی اپنی ذات سے ہوتا ہے، لیکن بغیر اختلاف کے، بغیر امتزاج کے، یعنی حلول نہیں فرماتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ سرت والقمر، میں چلا اور چاند بھی ہمارے ساتھ تھا، تو چاند آسمان پر بھی اور کرے کہ میں چلا اور میرے ساتھ ساتھ چاند بھی چلا. لیکن جو جمہور سلف کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، اللہ رب العالمین اپنی ذات کے ساتھ عرش کے اوپر ہے. اور یہ جب کہیں گے تو پھر گمراہ فرقوں کو اور مشبہہ فرقوں کو بل ملے گا. تو اس لیے یہ عقیدہ ہی صحیح ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے ساتھ ہے اور مخلوق کے ساتھ وہ اپنے علم اور احاطے اور قدرت کے ساتھ ہے، یا نصرت اور حمایت کے ساتھ ہے. یہ معنی ہے اس کی معیت کا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش مجید کے اوپر ہے
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 7 مقام پر یہ فرمایا، 7 مقام پر۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو وہ کیا مانا کرتے ہیں استوا کا؟ وہ کہتے ہیں کہ صاحب آگے آئے گا وہ فی کل مکان بعلمہ، اللہ اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے۔ آگے لفظ آئے گا خلق الانسان وَيَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، صفات فعلیہ۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، صفات فعلیہ ہے، ٹھیک ہے، ربوبیت ہے۔ یعلم ما توسوس به نفس، وہ انسان کے وسوسے نفس کو جانتا ہے، تمہارے دل میں کیا کھٹکتا ہے اس کو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ یہ سورۃ قاف کی جو آیت ہے وہیں سے یہ لفظ لیا ہے انہوں نے۔ میں نے کبھی بتایا تھا آپ کو کہ اس کتاب کی خوبی یہ ہے یا سلف کے عقیدے کی خوبی یہ ہے کہ اس کا ہر جملہ قرآن اور حدیث سے ہی ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کی آراء پر اور عقل کے اوپر مبنی نہیں ہے، یہ پیش عبارت پہ نہیں ہوتی ہے، بالکل واضح عبارت ہے قرآن کی کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، عدم سے وجود بخشا، عدم سے وجود بخشا، خلق کا معنی ہوتا ہے عدم سے وجود بخشا۔ ایک ساتھ ذکر کر رہے تھے کہ آدمی بھی تو گاڑی بناتا ہے تو وہ گاڑی کو عدم سے وجود نہیں بخشتا ہے، گاڑی کے را میٹیریلز جو ہوتے ہیں وہ سب چیزیں اللہ نے پیدا کی ہے۔ آپ اس کو فیکٹری میں لے جا کر کے اس کی موٹرائزیشن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی اسمبلنگ کرتے ہیں۔ عدم سے وجود میں آپ نہیں لاتے، آپ المونیم پیدا نہیں کرتے، آپ لوہا پیدا نہیں کر سکتے، تو اس لیے خالق اللہ سبحانہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو کیا تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن انسان بحیثیت انسان کہ اس میں انبیاء کرام بھی ہیں، اشرف المخلوقات ہے، اس لیے بطور تعریف کیا۔ وَيَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور وہ تمہارے نفس کے کھٹکھٹے وسوسے کو بھی جانتا ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ وسوسہ نفس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا جب تک کہ آدمی برائی کا پکا ارادہ نہ کر لے یا برائی کرنا ہے۔ برائی کر لے تو برائی لکھی جائے گی، اور برائی کا پکا ارادہ بھی اگر کر لیتا ہے تو وہ بھی لکھا جائے گا۔ وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور وہ حبل الورید سے لگے گردن سے بھی زیادہ قریب، وہ رسی جو گردن کی رسی ہے جس کو کاٹ دینے سے آدمی مر جاتا ہے۔ یہاں پر ہو کا لفظ استعمال کیا ہے انہوں نے، گویا کہ صاحب کتاب سمجھ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں جو ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی لگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ نحنو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے تعظیم کے لیے، گویا اللہ لگے گردن سے قریب ہے، اور کس طرح سے قریب ہوگا؟ اپنے علم اور احاطے اور قدرت سے، جیسا کہ آپ نے پڑھا۔ لیکن جو زیادہ صحیح تفسیر ہے اس کی وہ یہ ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ کے فرشتے آپ کی لگے گردن سے زیادہ قریب ہیں۔ وہ کرام الکاتبین ہیں جو آپ کے دائیں بازو ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ وہ فرشتے ہیں جو آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم آپ کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم لوگ دیکھ نہیں سکتے، سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو مراد فرشتے ہیں، فرشتے کی قربت یہاں مراد ہے۔ آیت میں جو تفسیر ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ اہل علم کے نزدیک صحیح جو قول ہے اہل تفسیر کا، دو قول ہے کہ ایک اللہ لگے گردن سے قریب ہے تو مانا ہوگا علم اور احاطے کی وجہ سے، کیونکہ اس کی ذات تو عرش پر ہے، البتہ علم کے اعتبار سے وہ ہم سب سے قریب ہے، یا پھر کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرشتوں کی قربت مراد ہے، جو کہ زیادہ راجح قول ہے۔ لیکن صاحب کتاب نے وہوا واحد کی ذریعے استعمال کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی علم اور احاطے کی قربت کو مراد لے رہے ہیں کہ وہ انسان کی رگے گردن سے بھی قریب۔ اور وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کہیں بھی آبادی میں، آبادی کے باہر، جنگل میں، بیابان میں کہیں بھی کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ تعالیٰ اس کو جان رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا علیم و خبیر۔ یہ سب اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کے یہاں ضائع نہیں ہوگا، وہ سب کو دیکھ رہا ہے، سب کو جان رہا ہے کہ کس بندے نے کب کہاں کیا عمل کیا ہے، اللہ کی رضا کی ایک ایک چیز کو جاننا۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، زمین کے اندھیروں میں کوئی بھی دانہ ہو، کوئی بھی رطب چیز ہو، کوئی بھی خشک چیز ہو، مگر وہ سب کی سب اللہ کے علم میں ہے، اور سب کی سب لوح محفوظ کے اندر، کتاب مبین کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ تمام چیزوں کا گویا کہ اللہ تعالیٰ نے احاطہ کر رکھا ہے۔ یہ بھی قرآن مجید کی مشہور آیت سے ہے جو سورہ انعام کی آیت ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔
یہ پوری کی پوری جو بات انہوں نے کہی ہے وہ سورہ قاف اور سورہ انعام کی آیتوں سے لی گئی ہے. یہ عقیدہ علی العرش استوى، اللہ رب العالمین اپنی ذات سے عرش کے اوپر ہے. استوى مانے اعلی، وارتفع بلند ہے، مستقر ہے، وہاں ٹھہرا ہے عرش کے اوپر، اس کی ذات وہاں ٹھہری ہوئی ہے، بلند ہے عرش کے اوپر. اللہ اس لیے کہا تھا بذات ہی، وہ اعلی عرش مجید بذات ہی، اس کی ذات کہاں ہے؟ عرش پر. اگر کہے کہ اللہ اپنی ذات سے کہاں ہے تو عرش پر. یہی عقیدہ ہے. استوى علی العرش کا معنی عرش کے اوپر بلند ہے، یعنی کہ عرش کا مالک ہے. جو لوگ ذات کے عرش کے اوپر ہونے کی نفی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں استولا، مالک ہے، قادر ہے عرش کے اوپر. تو اگر یہ معنی لیں گے تو عرش اور فرش میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش کا بھی مالک ہے، فرش کا بھی مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے. کائنات کے ذرے ذرے کا وہی مالک ہے. تو کیا فرق رہ جائے گا اس معنی میں؟ بطور خاص کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ استوى علی العرش الرحمن علی العرش استوى؟ یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر مالک ہے تو اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے. اللہ تو علی العرش استوى، استوى کا معنی ہے کہ بلند ہے، عرش کے اوپر ہے اس کی ذات. وہ علی الملک احتوى، اور اپنے ملک پر محتوی ہے، مالک ہے، اپنے ملک کا مالک ہے. احتوى یحتوی احتوان، احترزہ حرزہ وملکہ، کسی چیز کا مالک ہونا، کسی چیز کو اپنے گرد میں، اپنی حفاظت میں، اپنے ذمے میں لینا. ہر چیز اس کے ذمے میں، ہر چیز اس کے ہاتھ میں، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں. اللہ مالک الملک لہ ملک السماوات والارض وما بینہما، ہر چیز کا مالک، ہر چیز پر اسی کی ملکیت موجود ہے، ہر چیز کو اس کی ملکیت شامل ہے. کوئی بھی چیز اس کی ملکیت سے باہر نہیں جا سکتی. یہ لفظ قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں آیا. علی الملک احتوى یہ لفظ کہیں قرآن میں حدیث میں نہیں آیا، کسی صحابی کے اثر میں بھی نہیں آیا. لیکن معنی صحیح کہ اللہ تعالیٰ اپنے ملک کا مالک ہے اور ہر ذرے کا مالک ہے، اور کوئی بھی ذرہ اس کی ملکیت سے خارج نہیں. تو معنی کے اعتبار سے یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ لفظ علی الملک احتوى یہ نہیں آیا. فرمایا وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَالصِّفَاتُ الْعُلَىٰ، اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء حسنہ اللہ اور صفات علا، یہ حسنہ اور علا یہ سب اسم تفضیل مؤنث ہے. الحسنى اللہ تعالیٰ کے نام سب سے اچھے ہیں، اس سے اچھے الفاظ نہیں ہو سکتے، اس سے اچھے معنی نہیں ہو سکتے. البالغہ فی وصفها الى منتہاها، وہ لفظ اپنے معنی کے اعتبار سے، وہ نام اپنی معنی کے اعتبار سے حسن اور خوبی کو اور کمال کی اس انتہا پر پہنچے ہوئے ہے کہ اس کے اوپر کوئی حد ہی نہیں ہو سکتی. اتنے اچھے معنی اللہ تعالیٰ کے اتنے اچھے نام ہیں، لفظ کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے. اور صفات بھی بہت بلند ہے، ہر صفت کمال سے متصف، ہر صفت عیب اور نقص سے منزہ و مبرہ. وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو. ناموں کے معنی کی مناسبت سے اپنی حاجتیں اور مناجات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرو. رزق مانگنا ہے تو اللہم انت الرزاق، قوت مانگنی ہے اللہم انت القوی المتین، اللہ سے مغفرت پر یا اللہم انت الغفار وانت الستیر وانت الرحمن وانت الرحیم. ناموں کے حساب سے نام سمجھیں. اسماء حسنہ یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں وہ سب صفتی معنی پر دراز کرتے ہیں. کوئی بھی نام نہیں ہے مگر اس کا صفتی معنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور صفات بھی ہیں، اور کوئی صفت نہیں ہے اللہ کی مگر وہ اس کی ذات پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ کوئی صفت بغیر ذات کے کھڑی نہیں ہو سکتی، قائم نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ کی ہر صفت ذات پہ دلالت کرتی ہے اور ہر نام اس کی صفت پر دلالت کرتا ہے. بس تو یہ خوبی ہے سمجھا گیا. اسی لیے علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سب کے سب مشتق ہے، جامد نہیں، یعنی وہ کسی لفظ اس کی کوئی اصل ہے. علیم ہے تو اس کا لفظ ہے علم، قدیر ہے اللہ تو اس میں صفت ہے قدرت. لیکن اگر کہو کہ اللہ دہر ہے، اللہ دہر ہے، جیسے کہا ہے وعد الدہر، میں دہر ہوں، تو دہر یہی لفظ ہی بنا ہے، یہ کسی لفظ سے لیا نہیں گیا، اس میں کوئی معنی نہیں ہے. رات دن کا آنا، رات دن کا آنا، زمانہ ہو، میں زمانہ ہوں،
حالانکہ اس کا معنی خود حدیث قدسی میں بتا دیا گیا ہے کہ اقلب اللیل والنہار، رات دن کو میں الٹ پھیر کرتا ہوں، ایک کے بعد ایک کو لاتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کا نام جامد نہیں ہے، جامد اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی لفظ سے لیا نہ گیا ہو، اور مشتق اس کو کہتے ہیں جو کسی لفظ سے لیا گیا ہو۔ تمام نام مشتق ہے، جب مشتق ہوگا تو ہی اس کے اندر صفتی معنی آپ اخذ کر پاؤ گے۔ علیم علم سے، قدیر قدرت سے، غفار غفارت سے، بخشنے والا، سمجھ گئے؟ قدیر قدرت سے، علیم علم سے، اس طریقے سے جتنی بھی صفات اور جتنے معنی ہیں وہ سب آپ دیکھیں گے کہ وہ مشتقات ہیں، اس کا کوئی لفظ ہے، اس کا اس سے مصدر آتا ہے، اس سے فعل آتا ہے، اس سے مضارع آتا ہے، مفعول آتا ہے نا، ایسی فاعل آتا ہے، صفت مشبہہ جو ہی اسماء مشتقات ہے وہ سب۔ اور جامد اس کو کہتے ہیں کہ بس وہی ایک لفظ بنا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام ایسا کہیں بھی نہیں، اسی لیے طاہر کوئی نام نہیں، سمجھا کہ؟ اچھا یہ بھی بتا دیں کہ ہر پہلے بھی بتایا کہ ہر صفت نام نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت فعلی ہے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق اور ٹھٹھا کرتا ہے، تو کیا اللہ کا نام مستہزئ ہوگا، ٹھٹھا کرنے والا؟ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ مکر کرتا ہے، تو کیا ماکر ہوگا؟ نہیں ہوگا، سمجھا کہ نہیں؟ کیونکہ یہ لفظ اچھے معنی پر دلالت نہیں کرتا ہے، کسی وقت یہ صحیح ہوتا ہے کہیں غلط۔ اگر مکر اسلام اور حق کے خلاف مکر کرنے والوں کے خلاف مکر کیا جائے تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ کی قوت پر دلیل ہے کہ آپ نے اس مکار کے مکر کو ختم کر دیا، لیکن ویسے ہی لفظ مکر سننے سے اچھا نہیں لگتا، تو دشمن کے مقابلے میں وہ مکر کرتا ہے۔ منافقین جو اسلام کا، اللہ کا، قرآن کا، رسول کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ مذاق کرتا ہے، تو یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہر حال میں وہ مستہزی ہو، ہر کسی کے ساتھ استہزاء کرے، ہر کسی کے ساتھ مکر و فریب کرے، یہ نہیں ہو سکتا، سمجھ گئے؟ تو ایک پہلو سے کبھی یہ چیزیں خوبی پر دلالت کرتی ہیں، قدرت پر دلالت کرتی ہیں، لیکن ایک اعتبار سے اس کے اندر عیب اور نقص ہے، تو اسی لیے ہم اس کو کیا کہیں گے، یہ صفت فعلی ہے، صفت فعلی، جب جیسی ضرورت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے نا، تو یہ نام اللہ کے نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طریقے سے جو لفظ جامد ہو، وہ جامد لفظ اللہ کا نام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے معنی مشتق ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں وہ سب کے سب اچھے ہیں، صفات بلند ہے اللہ تعالیٰ کی، ہاں، اور وہ سب کے سب توقیفی ہیں، ہم اپنی طرف سے اللہ کا نام کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، ہم اپنی طرف سے اللہ رب العالمین کی کسی صفت کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ جو نام اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، صحیح حدیث، بس وہی نام ہے، وہی صفت۔ نام کے طور پر اگر استعمال ہوا ہے تو نام ہے، اگر صفت کے طور پر ہے اور نام نہیں استعمال ہوا ہے تو وہ صفت ہی رہے گی، وہ نام نہیں بنے گا، سمجھ گئے؟ تو صفات کا دائرہ اوسع ہوتا ہے، نام کے مقابلے میں صفت کا دائرہ وسیع تر ہوتا ہے، الحمدللہ۔ اور پھر ایک بات اور بھی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء الحسنی ہیں وہ سب کے سب ان کی کوئی گنتی نہیں ہے، سب یہ کہنا چاہتے ہیں ان کی کوئی گنتی نہیں ہے، جتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کو ہی جانتا ہے، سمجھا نا؟ اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں، مسند احمد کی روایت ہے غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود سے، اس میں دعا ہے، ربی سی دعا ہے کہ آدمی ہم و غم میں اگر پڑا ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء ہمی وذہاب حزنی، تو اللہ رب العالمین اس کے ہم و غم کو لے جاتا ہے۔ اس میں اللہم انی اسألک بکل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب، وہ نام پر میں ایمان رکھتا ہوں، تمام ناموں سے سوال کرتا ہوں جو تو نے کتاب میں اتاری ہے، تیرے نبی نے بتائی ہے، تو نے کسی اپنے خاص بندے کو سکھائی ہوگی جو ہم تک نہیں پہنچی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شفاعہ میں کہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر سجدہ ہوگا قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے ایسے ناموں سے پکاروں گا جس پر میں ابھی قادر نہیں ہوں، جو ربی فیہ نے اللہ تعالیٰ اسی وقت مجھ کو سکھائے گا، اور اس کے باوجود بھی بہت سارے نام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں جس کو وہ صرف وہی جانتا ہے، استأثر به اختص به نفسه، اس کو اس نے کسی اور کو بتایا
نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نام انگنت اور بے شمار. تب اس حدیث کا کیا جواب ہوگا؟ ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ. تو کہیے گا کہ یہ حصر پر دلالت نہیں کرتا ہے. جس نے ان کا احصاء کیا، 99 نام ہے اللہ کے، جس نے ان کا احصاء کیا یعنی ان کو یاد کیا، ان کو سمجھا، ان کو پڑھا اور ان صفات کے معنی اور مطالب پر غور کر کے اپنے آپ کو سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی، اس صفت کو اختیار کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے. جیسے کوئی کہے کہ ہمارے پاس 100 روپیہ خرچ کرنے کے لیے، 100 روپیہ کسی مسکین کو دینے کے لیے ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے پاس صرف 100 روپیہ ہے. 100 روپیہ کسی مسکین کو دینے کے لیے ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں. تو یہ مطلب ہے وہاں پر کہ جس نے احصاء کیا، احصاء کے اعتبار سے وہ 99 کم سے کم، لیکن تمام نام جو ہے اللہ تعالیٰ کے وہ تو انگنت. فرمایا کہ تعالیٰ ان تکون صفاتہ مخلوقہ، کوئی نیا نام اللہ تعالیٰ کا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ایڈ کر دیجیے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. وہ اسماء محدثہ، اور اس کے کوئی بھی نام محدث نہیں ہے، محدث نہیں ہے، بات کو پیدا نہیں ہوئے، یعنی ازل سے لے کر کے ہی وہ اپنے ان ناموں سے اور صفاتوں سے وہ متصف ہے. آپ نہیں سمجھے، ازل سے ہی ہے، وہ الاول، جس کی اولیت کی کوئی ابتدا ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہاں سے اللہ چلا ہے. جیسے ہی اولیت ثابت کر دیں گے نا، اب بدایت ثابت کر دیں گے تو بدایت اللہ پر مقدم ہو، وہ یہاں سے چلا ہے، جہاں سے چلا ہے اس سے پہلے والی جو چیز ہوگی وہ اس سے پہلے ہو جائے گی. اس لیے هو الاول فلیس قبلہ، یہ معنی کیا ہے. اور اسی کو انہوں نے کہا کہ لیس لاولی ابتداء، کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے ہی نہیں اس کا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کوئی بھی نام اللہ کے ناموں میں اضافہ نہیں ہوا ہے، ازل سے ہے اللہ اور ابد تک رہے گا. اور تبھی سے، جب سے وہ ہے، کب سے ہے یہ سوال نہیں ہے، ازل سے، جس کی کوئی ابتدا نہیں، وہ اپنے ناموں اور صفتوں سے اسی وقت سے متصل. آپ سمجھے نا؟ تب آپ کہو گے کہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بات تو کی، جب موسیٰ علیہ السلام آئے تب بات کی. جی تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کچھ صفات اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہوتی، جیسے چہرہ ہے، ہاتھ ہے، آنکھ ہے، پاؤں ہے، اور بقیہ صفات جو ہیں اکثر صفات اللہ تعالیٰ کی فعلی، پیدا کرنا، مارنا، گرانا، روزی دینا، بارش برسانا، بات کرنا، عذاب اتارنا، رحمت اتارنا، تو یہ سب چیزیں اللہ کی ذات کے ساتھ ازل سے ہیں. لیکن وہ جب جیسی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے اس کو ظاہر کرتا رہتا ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو ذاتی صفات ہیں وہ اللہ کے ساتھ لگی ہوئی. چہرہ ہے تو اس کا تبھی سے، جب سے وہ، اس کا ہاتھ تبھی سے، سمجھا. لیکن گفتگو کلام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت فعلیہ ہے، جب اس نے چاہا گفتگو کیا. تو اس حیثیت سے وہ قدیم النوع حادث الاحاد، یعنی اس کی حیثیت تو قدیم ہی ہے، ازلی ہے. لیکن جب جب وہ بولتا ہے اس کے اعتبار سے اراد شیئا ان یکون له کن فیکون، جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے اس کے اعتبار سے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کوئی مخلوق نہیں ہے جو باقی اللہ نے پیدا کیے ہوں، سمجھا. وہ اسماء محدثہ، کوئی بھی نام بعد میں پیدا کیے نہیں ہے، سمجھا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو نام ثابت ہے نا، اگر آپ اس کو دیکھیے گا تو وہ بھی مشتق ہی ہیں، جامد نہیں، وہ بھی مشتق ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم حمد سے، احمد حمد سے ہے، انا العاقب عقب یعقوب پیچھے آنے والا، انا الحاشر یحشر الناس علی قدمی. تو یہ نام ہے. یہ اصل میں یہ بتانا یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں طٰہٰ، دو لفظ ہے حرف تہجی کا، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ کسی لفظ سے مشتق تھوڑی ہے، تو لفظ ہی بنایا گیا طٰہٰ، حرف تہجی کا لفظ. یاسین، تو کچھ لوگ نام رکھتے ہیں یاسین، بہت سے لوگوں کا نام ہوگا یاسین. یاسین بھائی ادھر آئیے، یاسین کیا نام ہوتا ہے؟ تو یا ہے اور سین ہے، دو حرف ہے. طٰہٰ دو لفظ ہے، لیکن عام عوام میں مشہور ہے، اور کچھ ملاؤں میں بھی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. وہی طٰہٰ وہی یاسین، شعر شاعری کرنے والا جو ملا مولوی سے ہوتا ہے، وہی طٰہٰ وہی یاسین. کیسے معلوم ہو کہ اللہ کا رسول کا نام ہے؟ یہ کہا کہ دیکھو اس میں آگے خطاب ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن، علیک خطاب ہے، اے طٰہٰ ہم نے قرآن کو آپ پر نہیں اتارا ہے. دیکھو نام کا نا،
یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین. تب سورہ ابراہیم میں اللہ نے کہا الف لام میم را. آگے ہم جا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. تو اب الف لام میم را کا تو دوسرا رب کا نام، کیونکہ وہاں بھی یہ کہ نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ظلمت سے نکالے. تو الف لام میم را کا نام. سورہ اعراف میں اللہ نے کہا الف لام میم صاد. آگے کتاب انزل الیک، آپ کی طرف ہم نے کتاب اتارا ہے. وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتاب ہے. تو الف لام میم صاد نبی کا نام رکھو. یہ تو نام نہیں رکھ سکتے، یہ خطاب تو ادھر بھی ہے نبی کو. تو طٰہٰ اور یاسین نبی کا نام کیسے ہو گیا؟ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جس طرح نام مشتق ہے جامد نہیں ہے، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نام مشتق ہے جامد نہیں ہے. وباللہ التوفیق. صلی اللہ علیہ وسلم.